بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آصف الرحمن الوی 14 اگست کی یوم جشن آزادی آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی تنقید کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا ویڈیو جو ہے وہ پاکستان جو بنا اس کی خوبصورتی بتائی جائے گی۔ 74 سالہ آزادی، اس کا تمام تر سہرا بہت سارے لوگوں کو سر جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا نام اگر نہ لیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ قائد اعظم کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور چودھری خلیق الزماں، سردار عبدالرب نشتر، آئی چندریگر، فیروز خان نون اور کافی لوگ۔ بہرحال میں اور پاکستان ایک ساتھ ساتھ بڑے ہوئے، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خاص طور پہ پاکستان بنانے والوں نے جو قربانیاں دیں۔ پاکستان ایسے ہی نہیں مل گیا، یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ اس میں 1.5 سے 2.25 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، 20 لاکھ سے زائد نے جاتوں کا نذرانہ دیا، تو آج ہم اس آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آج کی نسل کو یا ہم کو بڑی تھالی ملی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ قائد اعظم کو سنتے تھے تو ایک سحر طاری ہو جاتا تھا، سناٹا۔ جو انگریزی سمجھتا تھا وہ، جو نہیں سمجھتا تھا وہ بھی، وہ جانتا تھا کہ محمد علی جناح قائد اعظم جو ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سچ کا تاثر۔ جب میرے والد صاحب لوگوں نے ہجرت کی 47 میں، تو خالی ہاتھ آئے، بھرا گھر، کاروبار، دوست احباب، تعلق واسطے سب پیچھے چھوڑ کے آ گئے۔ اور جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج بھی جب وہ کبھی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور سناتے ہیں تو وہ صرف روتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر رواں دواں ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب کے جو دوست اس زمانے میں ان کے ساتھ آئے تھے، جب یہ سارے بیٹھتے تھے اور گپ شپ مارتے تھے، اس وقت کا ذکر کرتے تھے، تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات میں ضرور بتاؤں گا جو آج تک میں نے کسی جگہ کسی سے بھی نہیں سنی۔ یہ کاروبار چھوڑ دینا، گھر چھوڑ دینا، یہ ایک کوئی جذبہ ہونا انسان کا تو یہ کرتا ہے، لیکن شہادت اور جانوں کا نذرانہ اس قوم کے خون میں، اس ملک کی زمین کے خون میں سب سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دیا وہ خواتین نے دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ جو ہم ہجرت کر رہے ہیں وہاں پہ مین پاور کی ضرورت ہوگی، تو نیزے کے آگے، گولیوں کے آگے انہوں نے اپنے مردوں کو بچایا اور اپنی قربانی دی۔ ہم عورتوں کا یہ جو قربانی کا جو جذبہ تھا، اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آج بھی وہ جذبہ ہمارے ہاں کی، ہمارے ملک کی عورتوں میں موجود ہے۔ میرے والد صاحب
کے پاس ایک اس وقت کی ایک قمیض ہے جو میرے دادا کے ساتھ قائد اعظم سے ملنے کے لیے گئے. قائد اعظم نے ان کے کندھے پہ جو ہاتھ رکھا تو وہ قمیض انہوں نے اس کے بعد نہیں پہنی, اس کو دھویا بھی نہیں, آج بھی ان کے پاس ہے. وہ اس سے ان کو ایک انسیت ہے کہ میرے قائد کا ہاتھ اس پہ لگا تھا, اس میں ان کی خوشبو ہے. میں دنیا گھوما, میں نے جو لوگوں سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں سنا وہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن, اور مختصر سی ویڈیو میں تو ناممکن ہی ہے. میرے نانا نے ہندوستان سے جب ہجرت کی, دہلی میں ان کا بہت بڑا کاروبار تھا گھڑیوں کا. 4 دکانیں تھیں, انہوں نے چاروں دکانوں کو بند کیا, تالا ڈالا. ان کے ایک دوست تھے جو ہندو بنیا تھے وہاں پہ, ان کو لو بھائی سنبھالو, میں اپنے دیش چلا. اس بنیے نے کہا ان سے کہ تم اتنا بڑا گھر چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا ہے وہاں پہ؟ اس نے کہا میرا وطن ہے, میری آزادی ہے. ہمارے کچھ رشتے دار نہیں آئے, وہ وہیں رکے. آزادی ہوتی کیا چیز ہے, اس کو کیسے محسوس کیا جاتا ہے؟ 1984 میں انڈیا گیا تو میرے ننیال کے کچھ رشتے دار پونا میں تھے, تو میں ان سے ملنے گیا. ممبئی سے رینٹ پہ گاڑی لی, ایڈریس میرے پاس تھا, میں ملنے گیا. چھوٹی سی دکان تھی گھڑیوں کی. جب میں ان سے ملا, ان کو میں نے بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور پاکستان سے آؤں, تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا پاکستان کا نام مت لینا, ابھی چلتے ہیں, گھر پہ چل کے بات کریں گے. مجھ سے بڑے تھے. آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اپنے ملازمین کے حوالے دکان کی اور گھر لے گئے. گھر جا کے انہوں نے سب سے پہلے پردے کھینچے, کھڑکیاں بند کی, اور کہا کہ دھیمے انداز میں وہاں کا حال سناؤ, وہاں کے لوگوں کا حال سناؤ, بتاؤ سب کیسے ہیں. اور وہ رونے لگے. انہوں نے کہا کاش ہم یہ فیصلہ اس وقت کر لیتے کہ ہم بھی پاکستان جائیں گے, تو آج ہم محرومی کی زندگی, غلامانہ زندگی نہیں گزار رہے تھے. حالانکہ 1984 میں اتنے برے حالات نہیں تھے ہندوستان میں, لیکن تھے somehow, somewhere along the line غلامی کا احساس تھا. ایک عجیب, میرے والد صاحب بتاتے, ایک عجیب جوش تھا, ایک ولولہ تھا, خوف نہیں تھا. اور جب پاکستان آئے تو رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. جو لوگ یہاں تھے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. انہوں نے کہا بسم اللہ, ہمارے گھر میں 3 کمرے ہیں, ایک کمرہ آپ لے لیجیے. یہ جذبہ تھا لوگوں کا, کوئی کرایہ نہیں, کچھ نہیں. کوئی لازمیت ہے, پارٹیشن ہونے سے پہلے بھی لوگ یہاں رہتے تھے. دسترخوان وسیع تھے, چہروں پہ خوشیاں تھیں, غربت کا احساس نہیں تھا. پاؤں میں جوتا تھا یا نہیں تھا, سر پہ ٹوپی تھی یا نہیں تھی, اس کا کوئی فکر نہیں تھی. بس دن رات کام کرتے. میرے والد صاحب بتاتے ہیں اس زمانے میں جب پاکستان بنا تو سرکاری دفاتر میں پینیں نہیں ہوتی تھیں کاغذ کو وہ کرنے کے لیے, تو جھاڑو کے تنکے وہ لگاتے تھے. کیا دور تھا.
اسی کو آزادی کہتے ہیں. آپ امریکہ میں دیکھیے ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا ہوا, مار دیے گئے. کالوں کو آج بھی ان کا حق نہیں ملتا, دکھانے کی حد تک ملتا ہے. جو جنگیں ہو رہی ہیں مسلمان, فلسطین کو دیکھیے, کشمیر کو دیکھیے, اور بہت سارے ملک ہیں, ممالک ہیں جو آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم کو تو قائد اعظم محمد علی جناح نے تھالی میں سجا کے بری یہ لو تمہارا ملک ہے, تم آزاد شہری ہو, جاؤ عیش کرو, سر اٹھا کے جیو. مجھے آج بھی یاد ہے, ہم جب جوانی میں پاکستان سے باہر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جناح کا پاکستان. یس, تو اگر 2 ہفتے کا ویزا مانگتے تھے تو وہ 6 مہینے کا ویزا دیتے تھے, ارائیول پہ ویزا ملتا تھا. ایک آزاد ملک کے آزاد شہری تھے, جیسے تیسے بھی کر کے اسی ماحول میں لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور بڑے بڑے عالم بنے, بڑے بڑے اسکالرز بنے. اس ملک نے کیسے کیسے ادیب پیدا کیے, سائنٹسٹ پیدا کیے, ڈاکٹرز پیدا کیے. آج بھی دنیا میں اگر آپ جائیں تو پاکستانی ڈاکٹرز کا بڑا نام ہے. پاکستان میں ہر بسنے والا آزاد شہری, خوبصورت ملک کے خوبصورت لوگ. اس کو مزید خوبصورت کیسے کرنا ہے؟ تعلیم پہ زور دینا ہے. جو ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے آزادی میں قائد اعظم کے ساتھ مل کے ہم کو آزادی دلائی, قربانیاں دیں, ان کا ذکر ہم کو اپنے سلیبس میں کرنا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو تاریخ کا علم ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے سامنے کھڑے ہوئے, لڑے اور اپنا حق چھینا. پینسٹھ کی جنگ ہوئی, اس وقت تو ہم ہوش و حواس میں تھے, بڑے ہو چکے تھے. وہ ولولہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. وہ ولولہ, وہ جوش جو پارٹیشن سے وقت تھا وہی 65 کی جنگ میں تھا. اس زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا, اور مجھے یاد ہے ایک نیوز ریڈر ہوتے تھے, نیوز کاسٹر, شکیل احمد, جن کی آواز بڑی بھاری تھی. ان کی خبریں ہوتی تھیں. کیونکہ اس زمانے میں جو قربانی دے کے جو بزرگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ زندہ تھے, انہوں نے تاریخ بتائی تھی. تو بچوں میں, ہم لوگوں میں وہی جذبہ, وہی جنون, وہی سب کچھ تھا, اور ہم لوگ کھڑے تھے کہ اگر ہماری جان کی ضرورت ہو تو ہم پیش کریں گے. ریلوے اسٹیشن بھرے ہوئے تھے, سب کچھ تھا. لوگ بھوکے بھی سوئے, بھوکے رہے. ایک ہی جوڑا ہوتا تھا, وہی نلکے کے نیچے بیٹھ کے نہا بھی لیے, وہ جوڑا بھی دھل بھی گیا, سوکھ بھی گیا, اور محنت شروع کی لوگوں نے. اور پاکستان بنایا. ہر 14 اگست کو میری جو دل کی کیفیت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ میرے والد صاحب کی دل کی کیفیت ہوتی ہے. ان کو کوئی نہیں ملتا, کیونکہ اب ان کی عمر کے لوگ ان کے ساتھی اب نہیں ہیں, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں. موجود ہوں تو بات کرتا ہوں, نہیں ہوں تو فون پہ بات کرتا ہوں, گھنٹہ ڈیڑھ 2
جب تک کہ میں ان کی پوری کہانی نہ سن لوں، ان کا اندر کا غبار، ان کے دل کی بھڑاس نہ سن لوں، اور وہ روتے ہوئے ایک ہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے ملک کو سنبھال کے رکھنا، بس، اور کچھ بھی۔ ان بچوں کو اس کی قدر دے، یقین مانے آپ کا ملک بہت خوبصورت ہے، آپ کے لہلہاتے کھیت، آپ کی سونا اگلتی زمین، آپ کے معدنیات، آپ کے موسم، آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جوش کی کمی ہے، ولولے کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ اگر کوئی شخص، دوسرا کوئی شخص کوئی کام کر سکتا ہے تو آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو بات کرتے ہیں کہ انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے، نہیں، ہم بہت آگے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو پہچانا کہاں ہے ابھی؟ میں جانتا ہوں بچوں کو، اگر ہمارے بچوں کو صحیح پلیٹ فارم مل جائے تو پوری دنیا کی آئی ٹی ان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ وہ بچے ہیں، یہ بغیر دیوار توڑے دیوار میں سوراخ کر دیں، یہ وہ بچے ہیں۔ ان کو پلیٹ فارم دیں، ان کی بات پہ یقین کریں، ضرورت سے زیادہ ان پہ وہ نہ کریں کہ یہ نہیں کر سکنا، یہ سب کر سکتے ہیں۔ آج ہم جو 14 اگست بناتے ہیں، وہ جو ہندوستان میں مسلمان بیٹھے ہیں، میں نے جن کو خود دیکھا ہے کہ اگر کرکٹ میچ ہو رہا ہے تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ وہ ہماری ہر خوشی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری آزادی کے لیے ہم آج تک قربانی دے رہے ہیں۔ وہ بھی آ سکتے تھے، بہرحال ان کے نصیب میں نہیں تھے۔ آج میں کشمیریوں کو دیکھتا ہوں، میرا اپنا ایمان ہے اور یقین ہے، کوئی بھروسہ نہیں، میرا اپنا ایمان ہے، میرا اپنا یقین ہے، ہو سکتا ہے اگلے 2-4 سال میں وہ بھی یوم آزادی منا رہے ہوں، اور انشاءاللہ ضرور منائیں گے۔ آج میں بچوں کو اور کچھ اور جو مجھے سن رہے ہیں، 2 باتیں کروں گا۔ ایک، بیج ڈال چکے ہمارے بڑے، اس کو پانی دینا آپ کا کام ہے، اس کو سینچنا آپ کا کام ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ اور میرے بچوں، تم دنیا کی وہ فوج ہو جو بغیر اسلحے کے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو۔ ٹک ٹاک کے ذریعے یا انسٹاگرام کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے یا اور دوسرے ان کے ذریعے نہیں، اپنی تعلیم، اپنا حوصلہ، اپنا یقین اور امید، یہ چیزیں اپنے اندر شامل کر لو گے، اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ملک تمہارا ہے، اس کے بعد تمہارے بچوں کا ہے، پھر ان کے بچوں کا ہے، پھر ان کے بچوں کا ہے۔ اسے میلا مت کرو، اس لیے دھلا اور اجلا رکھو، شفاف رکھو۔ یاد رکھو، آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اپنی سزا کاٹ کے جیل سے باہر آتا ہے تو سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، زمین کی طرف بعد میں دیکھتا ہے۔ پہلے آسمان کو دیکھتا ہے، کھلی فضا، اڑتے پرندے،
وہاں دیکھتا ہے، پھر زمین پہ نظر ڈالتا ہے۔ تم کھلی فضا کے پرندے ہو، اپنی اڑان اتنی اونچی کر لو کہ تمہاری طرف کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ تم لوگ اس ملک کو ایسا لے کے چلو گے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ کوئی سپر پاور نہیں ہوتی اس دنیا میں سوائے حوصلے والوں کی، یقین والوں کی۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں صرف اور صرف پاکستان کی بات کروں۔ آج میں نے ان لوگوں کا نام لیا جنہوں نے اس ملک کو بنانے میں، ایک دو چار نام رہ گئے ہوں گے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، جنہوں نے ملک کو بنانے میں بہت بڑی قربانیاں دی، خاص طور پہ وہ عورتیں جنہوں نے نیزے بالوں کے آگے اپنے سینے کیے، وہ ہماری مائیں بہنیں جن کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کل بھی میں پروگرام کروں گا، لیکن وہ لوگوں کے نام لوں گا جو پاکستان بنانے کے خلاف تھے، پھر پاکستان آئے اور انہوں نے پھر پاکستان سے کتنے فوائد حاصل کیے۔ بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔